السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی قسط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سرزمین عرب میں موجود باقی مذاہب اور ادیان کا مختصر جائزہ لیں گے۔ سابقہ اقساط میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ اور مذہب یہودیت اور عیسائیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود باقی مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آتش پرستوں کی۔ ایران اور عراق کی سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے، اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ سائبین تھے۔ عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ اور فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینے کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرک عرب معاشرہ صوابی یعنی بے دین کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ عطارد کی اور قبیلہ لحم اور جزام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی ستارے کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر دہریت تھی۔ ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت دوزخ اور جزا و سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی اور ابدی قرار دیتے تھے۔ پھر مسلک توحید کے علمبردار آئے۔ عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن جحش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن جحش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے، لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خوریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے، عبد رب ابراہیم، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔
آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے تھے کہ میرے سوا تم میں ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے۔ گو عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شرک اور توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں، تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ غرض تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی اور زبوں حالی پر رحم آیا، اور اس نے ان میں سے اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔